کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن تک آپ کا خدا جو ہے وہ تو قبر میں تھا، تو پوری کائنات کو کون چلا رہا تھا؟ ارے سمجھنے کی بات ہے، جب انسان کی موت کا اثر اس کی روح پر نہیں ہوتا تو مسیح خداوند کی موت کا اثر اس کی الہی ذات پر کیسے ہوگا؟ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ شک کرنا بری بات نہیں۔ میرے نزدیک آپ جتنا زیادہ کسی چیز کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اتنا ہی آپ اس کے اوپر تنقید اور تفتیش اور تحقیق زیادہ کرتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ تحقیق اور تفتیش کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ گہرائی میں جاتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ گہرائی میں جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اب مسیح خداوند کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن تک آپ کا خدا جو ہے وہ تو قبر میں تھا، تو پوری کائنات کو کون چلا رہا تھا؟ ارے سمجھنے کی بات ہے، موت کا اثر تو انسان کی روح پر نہیں ہوتا، جسم مرتا ہے۔ موت کا ایک مطلب ہوتا ہے انتقال کر جانا یا منتقل ہو جانا۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کا جسم مرتا ہے، اس کی روح نہیں مرتی۔ جب انسان کی موت کا اثر اس کی روح پر نہیں ہوتا تو مسیح خداوند کی موت کا اثر اس کی الہی ذات پر کیسے ہوگا؟ کیونکہ الہی ذات اور انسانی ذات، جب ہم مسیح خداوند کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں وہ کامل انسان بھی ہے اور کامل خدا بھی ہے، اور جو یہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، کامل انسان کی جسم کی موت کا اثر الہی ذات پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو قبر میں تھا وہ مسیح خداوند کا جسم تھا، کیونکہ انسان کی روح جو ہے وہ قبر میں نہیں جاتی، وہ خداوند کے حضور جاتی ہے۔ قدیم یا پرانے عہد نامے کے مطابق وہ عالم ارواح میں چلی جاتی تھی، لیکن آج وہ خداوند کے حضور چلی جاتی ہیں۔ اب یہ تو بات بالکل صاف ہے، لیکن شک کرنا سچ مچ بری بات نہیں، اور مسیح خداوند نے شک کرنے والے توما کی بات کو برا نہیں منایا تھا، بلکہ اس نے اسے کیا کہا تھا؟ میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے کلام میں سے یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 20واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ مسیح خداوند نے اس کے شک کی قدر کی، اور مسیح خداوند نے اسے کہا کہ اگر تو تحقیق اور تفتیش کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن بہتر تھا کہ تو اس کے بغیر ایمان لے آتا۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ جب ہم مسیح خداوند کی بات کرتے ہیں تو وہ روح میں زندہ نہیں ہوا، یہ بات یاد رکھیں۔ کئی دفعہ لوگ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسیح خداوند کا جو بدن تھا اسے چرا لیا گیا، اسے چھپا دیا گیا، اسے جانور لے گئے، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے ساتھ وہ ہو گیا، لیکن بات کچھ اور ہوئی۔ یہ بات وہ ہے جو دنیا کا کوئی اور مذہب، کوئی اور دین، کوئی اور دھرم اس تجربے سے گزرا ہی نہیں، کیونکہ مردوں کا زندہ ہونا تو بہت سے مذاہب میں، مسیحیت کے علاوہ بھی
ایک عام سی بات ہے، لیکن کسی بھی مذہب میں کسی کا جلالی بدن میں زندہ ہونا اس واقعے کے علاوہ دنیا کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جلالی بدن ہے، بدن وہی ہے جس کو زخم لگے تھے، جس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا تھا، لیکن اب یہ جسم جلالی ہو گیا ہے، اور جلالی ہونے کی وجہ سے اب اس کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ عام انسانوں، عام مذاہب اور عام عالموں کے نزدیک بھی سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ ان کے تجربے میں یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے مسیح خداوند کے سامنے جب توما آتا ہے تو مسیح خداوند اس کے شک کی قدر کرتا ہے۔ 5 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز کہ مسیح خداوند کی موت کا جو اثر ہے اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوئے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند نے یہ تمام جو کام کیا یہ اس لیے کیا کیونکہ شریعت نے ایک اصول ہمارے سامنے رکھا۔ مسیح خداوند جو موت سے گزرا یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، اس لیے مسیح خداوند کو موت سے گزرنا پڑا، اور اس کی موت سے گزرنے کی وجہ سے میرے اور آپ کے گناہ دھوئے گئے، اور ہم گناہ کی اس غلاظت سے آزاد ہو گئے جس سے چھٹکارا نہ آدم حاصل کر سکا اور نہ ہم حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن جب مسیح خداوند نے اس کا علاج کر دیا تو پھر وہ عالم ارواح میں اتر گیا، اور پطرس ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں اس نے سب کو دعوت دی اور ان کو اپنے ساتھ لے کر خداوند کے حضور میں چلا گیا۔ دوسری بات، یہ بات ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا سبب ہے۔ کہتے ہیں تنقید حق کی دشمن نہیں غلام ہوتی ہے، کیونکہ جتنی زیادہ آپ تنقید کرتے ہیں سچ اتنا ہی نکھر کے سامنے آتا ہے۔ اس لیے جتنی زیادہ 2000 سالوں میں کتاب مقدس کے ایمان پہ تنقید کی گئی ہے اتنی کسی اور مذہب پہ نہیں کی گئی۔ اس جملے کی نقل کر کے آج ہزاروں لوگ ایسی باتیں کہتے پھرتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کے ہاں سوال پوچھنا ہی غلط ہے، سوال پوچھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آج وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پہ بڑی تنقید کی گئی ہے، لیکن حقیقت میں اپنوں نے بھی اور غیروں نے بھی جتنی تنقید کتاب مقدس پہ اور مسیح خداوند پہ کی ہے کسی اور پہ یہ نہیں کی گئی۔ اس لیے ہمارے ایمان کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ 2000 سال سے ناقدین کی تنقید اسے ہلا نہیں پائی۔ اس لیے اپنے ایمان کی مضبوطی کو سمجھیں کہ ہمارا ایمان جو ہے بہت مضبوط بنیادوں پر ہے۔ تیسری چیز، مسیح یسوع کے شاگردوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو انہوں نے سنی تھی، کوئی ایسی بات نہیں کی جو انہوں نے اپنی طرف سے بنائی تھی۔ مسیح یسوع کے شاگردوں کی منادی کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو وہ دیکھ رہے تھے وہ لوگوں کو بتا رہے تھے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آج لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے شاید یہ پولس نے بنایا، شاید یہ پطرس نے بنایا، شاید یہ کسی اور رسول نے بنایا، لیکن ان عقل مندوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیحی ایمان کی جو بنیاد ہے وہ 4 باتوں پہ مبنی ہے۔ مسیح اس دنیا میں آیا، مسیح نے اپنی جان دی، مسیح قبر میں رہا، اور مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا۔ ان 4 باتوں پہ ہمارا ایمان کھڑا ہے، اور ان 4 باتوں میں سے کوئی بھی بات غلط نہیں ہے۔ یہ 4 باتیں مسیح یسوع کے شاگردوں نے دیکھی، بے شمار گواہوں نے دیکھی، اور انہوں نے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ اگلی بات، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس ایمان کو ماننے والے ہیں، کیونکہ یہ وہ ایمان ہے جس کے بانی نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ باقی ایمانوں کے بانی جو ہیں وہ لوگوں سے قربانیاں مانگتے ہیں، ہمارے ایمان کے بانی نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کے بانی پہ فخر ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کر دیا۔ ارے باقی تو آج بھی قربانیاں مانگتے ہیں، یہودیوں میں آج بھی قربانیوں کا نظام جاری و ساری ہے، لیکن ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا خدا ایسا نہیں ہے۔ آخری بات،
ہم جب اپنے مردوں کو مٹی کے حوالے کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم خاک کو خاک اور راکھ کو راکھ کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ دنیا کی دیگر قوموں اور دیگر ادیان سے بالکل فرق ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جسم تو اس خاک کے حوالے ہے، لیکن جو روح ہے وہ خدا باپ کے حوالے ہے۔ اس لیے جب ہم اپنے عزیزوں کے بدن اس مٹی کے حوالے کرتے ہیں تو بدن تو خاک کے ساتھ خاک ہو جائیں گے، کچھ عرصے بعد ہڈیوں کے علاوہ سب کچھ گل سڑ جائے گا، لیکن جب وہ جو مردوں میں سے زندہ ہو گیا، وہ جس کے بدن کو جلالی بدن کے طور پر اس کے شاگردوں نے دیکھا، وہ جب حکم کرے گا تو ہمارے وہ تمام عزیز دوبارہ سے جلالی بدنوں میں جی اٹھیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کی ایک منفرد حقیقت ہے، اور یہ جو 5 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، یہ دنیا کے کسی بھی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اس لیے اس ایسٹر کے موقع پہ اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو اس پیغام کو ضرور سنوائیں، تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کتنا خالص ہے، کتنا مضبوط ہے، اور ناقدین کے تھپیڑوں سے کوئی فرق آج تک نہیں پڑا اور نہ ہی کبھی پڑے گا۔ آمین۔ میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے میرے پورے خاندان کو، جو یوٹیوب پہ ہے، جو فیس بک پہ ہے، جو پاکستان اور پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں ہیں، اور آپ سب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں، میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو مسیح خداوند کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی عید، جس کو ہم عرف عام میں ایسٹر کہتے ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ میری دعا ہے کہ یہ دن آپ کی زندگیوں میں بہت سی برکات لانے کا باعث بنے۔